बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़ये को आपके गोश गुजार करेंगे कि कोई औरत ने कब्र के अंदर एक ज़िंदा बच्चे को जन्म दिया। ख़ातिन व हज़रात, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिनको सुनकर हमारी अकल तस्लीम ही नहीं करती कि ऐसा भी हो सकता है। मगर ये मौजज़ाती वाक़यात कुछ लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, मगर कुछ लोग इन वाक़यात को एक मामूली सा किस्सा कहानी समझकर इग्नोर कर देते हैं। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से होने वाले वो मौजज़ात हैं जो वो इंसान को इस्लाह के लिए इस रूहे ज़मीन पर वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है। दोस्तों, ये एक वाक़या निज़ामुद्दीन दौला की एक तहरीर के अंदर दर्ज है। पाकिस्तान के एक शहर में मुर्दा औरत ने कब्र में जिस बच्चे को जन्म दिया, वो ऐसा काम करता है, उसे देखकर अल्लाह याद आ जाता है। इस तहरीर में बताया कुछ यूँ गया है कि उन दिनों मैं लाहौर नया नया आया था, एक निजी अस्पताल में रहता था। हॉस्टल मियानी साहिब कब्रिस्तान के 1 किलोमीटर के फासले पर था। मेरी आदत थी कि मैं जुमेरात को जाता था और अहले कब्र के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आया। वो मामूली सी जिसामत का मालिक था, हड्डियां अंदर को दंसी हुई थी, खाल लटकी जिस्म से चिपकी हुई थी। लगता था बरसों से भूखा और बीमार है। मगर उसके हाथ में एक कुदाल देखकर मुझे समझ आ गई कि ये गोरकन है। उसने कहा कि आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे हैं इधर कोई नहीं है। उसने हल्की सी आवाज़ में ऐसा इंकशाफ किया कि मैं गौर से उसे देखने पर मजबूर हो गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता है? मैंने उलझी नज़रों से सवाल किया। उसने कांधे उचकाए और चला गया। इस दौरान चंद लोग उधर निकल आए और उन्होंने आवाज़ लगाई, ए रमज़ानी भाई, बात सुनना। और वो लोग उसके पास आ गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। उन्होंने कहा कि कोई जगह बता, दादाजी की कब्र खोदनी है। उनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकाल कर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी उनके पीछे पीछे क्यों चल रहा था। एक डलवान नुमा नशीब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर वो कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर इशारा किया, ये कब्र खाली है। फिर उन्होंने कहा कि कब्र भी बना दे, जनाजा इशा के बाद लाना है। एक मोटे से बंदे ने ये कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि कौन सी कब्र खाली है और किस में मुर्दा है। जहन में आया कि लाजिम इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रें देते हैं। ये भी तो एक धंधा ही है ना। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त रेज़ा रेज़ा हो गया जब मैंने बड़े और बूढ़े गोरकन से ये सवाल किया कि तुम लोगों को कब्रें बेचते हो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ साहिब? मैंने रमज़ान के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर कुर्बनाक सी तारीकी छा गई। पहले उसे बताने में हिचकिचाहट महसूस की, फिर लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है। मट्टी तो बताएगी ना कि उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उसकी दिमागी सेहत पर शक होने लगा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूँ तो सिर्फ मैं। फिर उसने उस रमज़ानी के हवाले से मुझे दास्तान सुनाई कि 25 साल पहले ऐसी कब्र का वाक़या है कि उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमज़ान का महीना था, ये तारीक रात थी, बारिश हो रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी। मैं उस ढेरी की जानिब से, उसने बाएं तरफ इशारा किया, अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं रुक गया और आवाज़ का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो देखा कि ये आवाज़ एक ताज़ा कब्र से आ रही थी जिसको बारिश ने अब काफ़ी नंगा कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी। बच्चे की आवाज़ उस कब्र से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और कब्र को खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो उस लम्हा बिजली ज़ोर से कड़की। उसकी रोशनी कब्र में सफ़ेद कफन में एक औरत आरे तिरछे हुए पड़ी थी। कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मैला हो रहा था। उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज़ आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। समझा ये कोई जिन बूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा था जो लगता था 1 दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था वो 1 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और उसे अपनी कुटिया में ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाक़या बताया। अल्लाह वाली को उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया और फिर उसे हमने पाला। उसका नाम मोहम्मद रमज़ान रखा। सारे लोग उसे रमज़ानी कहते हैं।
ایک اور بات میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتہ کروں کہ قبر والوں کے وارث کون ہیں، لیکن جب ناکام رہا تو رمضان کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ بھی بچہ تھا مگر اسے قبروں سے بہت پیار ہو گیا، یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی کہ یہ قبر سن کر بتا دیتا اس میں جو مردہ ہے وہ عورت ہے، مرد ہے یا بچہ ہے، یا یہ کتنی پرانی قبر ہے۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہو گیا ہے، کیونکہ آج ہی میں نے افریقہ کے بارے میں ایک خبر پڑھی ہے جس میں اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نہ جانے افریقہ میں قبر میں جنم لینے والے بچے میں رمضانی جیسی قوتیں موجود ہیں یا نہیں، یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے۔ قدرت کے اس معجزے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک اور معجزہ شیئر کرتے ہیں جو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دور میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک باپ اور بیٹا ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی شکلیں ملتی ہیں، کسی کی تھوڑی، کسی کی زیادہ، کسی کی درمیانی، مگر ملتی ضرور ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا ہی بیٹا ہے، لیکن ان باپ بیٹا میں بلا کی مشابہت تھی۔ اس مشابہت کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ مشابہت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی مشابہت میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی، اور فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی کوئی باپ اور بیٹا نہیں دیکھا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا واقعہ سنیں گے نا جو اس بچے کے ساتھ گزری ہے تو امیر المومنین آپ کی حیرانگی میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سناؤ اس بچے کے ساتھ کیا گزری ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر ہوں۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو تجارت بہت ہی آسان ہو چکی ہے کہ آپ اپنا مال پیک کریں اور کارگو والوں کو دے کر بالکل سکون سے بیٹھ جائیں، آپ کا مال آپ کے کلائنٹ تک پہنچ جائے گا اور اس کے عوض آپ کو آپ کا معاوضہ مل جائے گا۔ مگر اس دور میں جو تجارت ہوا کرتی تھی اس میں لوگوں کو خود ہی اپنا مال لے کر جانا پڑتا تھا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہوا کرتی تھی، کئی ماہ کا سفر کرنا پڑتا تھا اور پھر اپنا مال تجارت لے جا کر اپنے مطلوبہ علاقے میں اپنے خریداروں کو بیچا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر کیا تھا شام کی طرف تجارت کی غرض سے، یہ انہوں نے بچپن میں سفر کیا، پھر اپنی جوانی میں بھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کی طرف گئے۔ دوستو آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اب تجارت کافی آسان ہو چکی ہے، مگر اس دور میں تجارت آسان نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تاجر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ یہ جو بچہ جو آپ کو میرا ہم شکل محسوس ہو رہا ہے جب یہ دنیا میں آنے والا تھا، یعنی یہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ حضور تجارت کا مال تھا، تجارت کا سیزن تھا، مجبوراً مجھے اپنا مال لے کر جانا پڑا کیونکہ حضور یہ میری پہلی اولاد تھی اور میرے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، میں تھا اور میری بیوی تھی اور یہ ہونے والا بچہ۔ جب میں تجارت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ حضور عورت ذات تھی، تنہا تھی اور اس معاملے میں وہ بہت پریشان تھی کہ میرے سر کے تاج آپ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، نہ جانے آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے اور میں اکیلی ہوں اور آپ کی ہونے والی اولاد کا کیا بنے گا۔ تو پھر وہ تاجر عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو یہ چند جملے بولے، میں نے کہا تو گھبرا مت، دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو حوالے کر کے جا رہا ہوں اس اللہ کے جو ہمارا اس کائنات کا مالک ہے۔ اور پھر وہ تاجر عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین اپنی بیوی کو یہ کلمات بول کر میں چلا گیا اور جب 6-7 ماہ بعد میں اپنی تجارت کا مال بیچ کر اپنے گھر واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اور جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھوں گا، اگر بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھوں گا۔ اور جب میں گھر کی طرف پہنچا تو گھر کے قریب جاتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ میں بہت گھبرایا اور میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں گئی۔ میں نے پھر ہمسائے کے دروازے پر دستک دی اور پھر اس نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا یہ میری بیوی کہاں گئی، تو اس ہمسائے نے مجھے یہ بتایا کہ جب ولادت کا وقت آیا تو تمہاری بیوی درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی، اور پھر اس نے بتایا کہ ہم نے تمہاری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ اور پھر ایک شخص میرے ساتھ گیا اور وہ قبرستان میں جا کر اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ میں نے وہاں پر اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی اور پھر میں واپس گھر آ گیا۔
اور جب میں گھر واپس آ گیا میں نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر وہ شخص وہ تاجر عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین اس سارے عرصے میں میرا دل بہت گھبرایا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا، اور جب رات پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے قبرستان کی جانب سے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کی طرف چل پڑا، اور پھر میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا، اور جب میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوا کہ میری بیوی تو بہت نیک اور صالح عورت تھی، اس کی قبر میں سے ایسے شعلے یا ایسے عذاب پر سما کیسے ہو رہا ہے؟ میں بے تحاشا پریشان ہوا، اور اس کے بعد میں نے قبر کھودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میں نہیں کر رہا تھا، مجھے یہ سب قدرت کروا رہی تھی کہ شاید اس میں کوئی مصلحت تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی وہ قبر کھودنے کے بعد میرے سامنے آ گئی۔ میں نے جب اپنی بیوی کی قبر کی مٹی اٹھائی اور اس کے نیچے سے جو تختے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ بھی اٹھا لیے، اور یہ تمام کام کرنے کے بعد جب میں قبر میں اترا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود اس قبر میں پڑا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا بیوی جو مردہ پڑی ہے اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے، یہ کون بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، اور یہ قبر میں تنہا کس طرح زندہ ہے؟ وہ پھر تاجر عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو تجارت پر جاتے وقت یہ کام کر گیا تھا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اللہ نے تجھے تیری ہونے والی اولاد زندہ واپس کر دی۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتا تو وہ بھی تجھے زندہ ہی ملتی۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھی آج کی معلومات جس میں ہم اللہ کی طرف سے ہونے والے وہ معجزات جن کو سننے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ آخر کیا دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے ہونے کا احساس اس انسان کو دلاتا رہتا ہے، مگر انسان ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی غلطیوں کی مغفرت مانگنے کی بجائے شاید اپنی حد پر قائم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں سے شمار کر دے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔